السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج بدھ کا دن فرینکفرٹ جرمنی میں بہت ہی خوبصورت موسم۔ اوپر دیکھیں، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ خوبصورت نیلا آسمان نیچے سے زمین پہ کیا کہتے ہیں خوبصورت جھلک دکھا رہا ہے۔ آج 2 پوائنٹس ہیں بات کرنے والے۔ ایک جو سب سے پہلا وہ یہ کہ 2 دن سے میڈیا میں پھر ایک ہلکا سا طوفان آیا ہوا ہے۔ ایک گوگل جو سرچ انجن ہے، اس کے اوپر کوئی 2 مہینے پہلے ایک تحریک آئی تھی۔ ایک پہ جب آپ اس پہ لکھتے تھے محمد اپنا پروفٹ، کسی بدقسمت نے بدبخت انسان نے گوگل پہ ایک ایپ ڈالی تھی برٹش پروفٹ کے نام سے، جس میں جس وقت یہ لکھا جاتا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تصویر تھی وہ سامنے آ جاتی تھی، اور اس کے اوپر وہ ایک جھنڈا برٹش کا سر کے اوپر، وہ ایک پگڑی کی شکل میں۔ تو اس کے اوپر پھر کافی بات ہوئی کہ اس کے اوپر جائیں اور اپنا گوگل سرچ کے اندر جہاں آپشن ہوتی ہے کہ آپ جا کے بتائیں کہ یہ جو آپ نے ڈالا ہوا ہے ایپ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، تو اس پہ ہم نے بات کی کہ اس کو جائیں اور اس پہ اس آپشن پہ جا کے کلک کریں کہ جس میں یہ دل آزاری والا اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ تو کچھ ٹائم گزر گیا، اب 2 دن سے ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے، وہ ان کی دوسرے مخالفین کہہ لیں یا ان بدقسمت انسانوں کی طرف سے جن کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ان کے ماں باپ اور ان کے بزرگ جو مولوی جن سے انہوں نے تعلیم سیکھنی تھی، انہوں نے بتایا ہی نہیں، ان کے علم میں نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اگر کوئی مخالف مذہب کا کوئی رہنما ہو جو سمجھتے ہوں کہ آپ کے نزدیک ٹھیک نہیں، تو آپ بد تمیزی بد تہذیبی ان سے پیش نہیں آ سکتے۔ یہ ہے تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب انہوں نے اس کے اندر ایک تحریک کیا شروع کی ہے گوگل سرچ میں۔ جب آپ وہاں لکھتے ہیں خلیفہ آف اسلام، تو پہلی فوری طور پہ جو تصویر کھلتی ہے وہ ہمارے موجودہ امام خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا مسرور احمد کی کھلتی ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، بہت زیادہ چبھتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا جو کھانا پینا یا ان کی روزی روٹی وہ مخالفت سے جڑی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ سے مخالفت اور اس کے خلاف جتنی زیادہ بد زبانی وہ کریں گے، جتنی زیادہ ان کی زبان دراز ہوگی، اتنا ان کو امید ہوتی ہے کہ ہماری روزی روٹی میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری وہ لوگ اس کو پسند کریں گے، ہمارا چینل یا ہمارا وہ میڈیا کے اوپر جو بھی ہمارا جو کیا کرتے ہیں جو لوگ اس وقت پوری ورلڈ میں ایک امن و سلامتی کی نشانی سمجھے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو وہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی اگر کوئی اس وقت کیا کہتے ہیں کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے یا اس کی جو عکاسی کر رہا ہے حقیقی اسلام کی، تو وہ جماعت احمدیہ ہے، اور وہ خلیفۃ المسیح کی متحدی میں ان کی اطاعت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نیچرل سی بات ہے، جب یہ لکھا جائے گا گوگل میں کہ خلیفہ آف اسلام، تو اس پہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی جو تصویر کھلے گی، اس میں کسی کو کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے پوری ورلڈ میں۔ صرف کن کو اختلاف ہے؟ جو جدی پشتی یا جن کے آباء و اجداد یا جن کو سکھانے والے مولویوں نے صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں کمر باندھی ہوئی ہے۔ اور وہ بھی کیوں؟ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وہی امام مہدی ہوں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی 1500 سال پہلے کہ امام مہدی آئے گا، میری امت میں آئے گا، میری اطاعت میں آئے گا، اور وہ نبی اللہ ہوگا۔ یہ چیزیں وہ ان کو نہیں بتائی جاتی،
ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت ختم ہو گئی۔ وہ اس طرح سے قرآن مجید کی بھی وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ نے پہلے کیے نبیوں پہ وہ ہم پہ، یہ ایک بڑا لمبا معاملہ ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ گوگل کے اوپر اب جو چل رہا ہے معاملہ، اس پہ جب کیا جاتا ہے کہ بھئی خلیفہ آف اسلام، تو وہ خلیفۃ المسیح کی تصویر کھلتی ہے، تو اس چیز کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس پہ آپشن پہ جائیں اور اس میں جا کے ڈس لائک والے آپشن پہ کریں تاکہ وہ اس چیز کو ہٹا دیں۔ کافی دنوں سے اب اس کے اندر کون سے بدبخت ہیں؟ ایک وہ وقار زکا ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے یہ حرکت کی تھی کہ وہ جب اس کا دیکھا اس نے کہ معاشرے میں اس کا کسی قسم کی کوئی بات یا اس کی کہ گریڈنگ اوپر نہیں جا رہی، گر رہا ہے، تو اس نے جماعت احمدیہ کا ٹاپک لے کے چھیڑ دیا۔ پھر ابھی چند 2 دن پہلے ایک کوئی اداکار ہے غالباً سبزواری کے نام سے ٹی وی ڈراموں میں آتا ہے، اب اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو کوئی تھوڑی بہت ڈراموں کے ذریعے مشہوری دی یا اس کو کوئی معاشرے میں، تو اس کو وہ راس نہیں آئی۔ بعض کا تو ہوتا ہے، ایک محاورہ چلتا ہے کہ جب کوئی تھوڑے چیز کے اندر زیادہ چیز ڈال دی جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، جس کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے معاشرے میں ان کا، وہ فوری طور پہ اس کو سما نہیں سکتا اپنے اندر، پھٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں ان کے سبزواری جو اداکار ہو گیا، یہ وقار زکا ہو گیا، یا وہ چند دن پہلے ایک اینکر نے پروگرام جھوٹ پہ مبنی کیا اے آر وائی پہ، وہ کیا نام تھا اس کا مجھے تو اس وقت کہ جی وہ جی لنڈن میں بیٹھے ہیں اور وہ انہوں نے مماثلت دے رہا تھا وہ ایم کیو ایم کے ساتھ۔ یہ سارے کیا ان کا ہے ایجنڈا؟ کیا ہے ایجنڈا؟ صرف یہ ہے وہ دنیا کو چاہتے یہ ہیں دکھانا کہ لوگ جماعت احمدیہ پوری ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، اگر آپ دیں گوگل میں کہ کون سا مذہب ہے یا کون سا اسلام کا سیکٹر، وہ جماعت احمدیہ، تو اس چیز کی ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنی روزی روٹی ان کی اس چیزوں سے جڑی ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کو اٹھائیں جو اس وقت دنیا میں مشہور ہو اور جو آگے سے مزاحمت نہ کرتے ہوں، کوئی کسی قسم کا آگے قسم کا ان کی کوئی ونگز نہ ہو، جس کو کہتے ہیں شدت پسند ونگز نہ ہوں، پرامن۔ کبھی آج تک آپ نے سنا ہو کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے کسی جگہ پہ کوئی شدت پسند کارروائی ہوئی یا انہوں نے جواب دیا یا بدلہ لیا؟ ایک تو بات تھی ہے۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، مٹی کے، اور یہ مٹی کے برتن جس وقت زمانہ تھا، وہ مٹی کے برتن اینڈ تک استعمال ہوتے رہتے تھے جب تک وہ ٹوٹ نہیں جاتے تھے، ہمیشہ وہ یوز ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ جو رشتے تھے اس زمانے میں وہ بھی بالکل امٹھ، کیا کہتے ہیں اتم یا لفظ ہوگا میرا خیال ہے، میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، امٹھ کے رشتے بھی اس وقت جو ہوتے تھے وہ بھی اینڈ تک پیار محبت سے چلتے تھے، ہمیشہ نبھانے والے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آ گیا، یہ جو ہے پیتل کے برتن، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر میں پیتل کے برتن جو جہیز میں دیے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، وہ والے برتن کتنے سال وہ چلاتی تھیں عورتیں، اور وہ اس کو اوپر کلی کرانی، پھر وہ چلتے رہتے تھے، اور جو رشتے تھے اس زمانے میں وہ بھی ایسے ہی مضبوط چلتے تھے جیسے برتن تھے پیتل کے، کہ ہمیشہ وہ رشتے کو نبھانا، جو تعلقات ہیں انسانوں کے آپس اس کو نبھانا۔ پھر یہ پیتل کے برتنوں کا دور ختم ہو کے آ گیا یہ جو ہے کیا اس کو اسٹیل کے برتن وہ اتنا لمبا عرصہ اور ان کا وہ نہیں چیز رہی، اور رشتے بھی اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو کے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آ گیا جو آج کا ہے، اور وہ ہے ڈسپوزیبل برتنوں کا۔ برتن لائے، استعمال کیے اور پھینک دیے۔ سیم یہی چیز اب رشتوں میں آ چکی ہے کہ رشتوں کے اندر ڈسپوزیبل والا کام آ چکا ہے۔ رشتے بنتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، ان کو بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے، کسی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ یہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ڈسپوزیبل رشتوں کے دور میں سے گزر رہے ہیں۔ جیسے ڈسپوزیبل برتن جو تھے آئے، انہوں نے ساری جگہ چینج کر دی، اسٹیل والے برتن بھی گئے، وہ جو پہلے پیتل کے ہوتے تھے وہ بھی گئے، اور یہ جو ڈسپوزیبل نے آ کے سب کی جگہ کے رشتوں کے بھی آج کل حالات جو میڈیا کا دور چل رہا ہے بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے۔ ادھر رشتے بنتے ہیں
مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے سب انسانوں کو اور رشتے مضبوط بنانے کی توفیق دے. ڈسپوزیبل رشتوں والا وقت جو ہے وہ ختم ہو اور دوبارہ وہ مضبوط رشتے اسٹیل یا وہ پیتل کے رشتوں والا وقت دوبارہ آ جائے ہماری زندگیوں میں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ جی پھر دوبارہ بات ہوگی.